اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے متعلق بیان کریں گے۔ زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کن پر فرض ہے، کن پر دینی ضروری ہے، کن کو دینی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت کریمہ کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کا ترجمہ اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہمارے راہ میں خرچ کریں۔ کیا فرمایا؟ متقی بندے وہ ہیں جنہیں ہم نے مال عطا کیا، پیسے عطا کیے، اور پھر وہ ہماری راہ کے اندر خرچ کریں۔ دیکھیں، مالک فرما رہا ہے کہ وہ بندے متقی ہیں، وہ نیک بندے ہیں۔ کون؟ جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری بارگاہ میں خرچ کریں۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت سماعت فرمائیں۔ مالک فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ۔ اس کا ترجمہ سنیے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا مال میں کر دوں۔ جو ان کا مال ہے ان سے جو صدقہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، وہ لو، اور میں ان کے مال کو پاک کر دوں گا، صاف کر دوں گا، ستھرا کر دوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مزید سنیے ایک آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ فرمایا اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ فلاح پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کن پر ہے، زکوٰۃ کون دے گا، کس کو زکوٰۃ کی معافی ہے، کن کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ زکوٰۃ جن پر واجب ہے، جن پر فرض ہے، وہ ان کی مقدار کیا ہے؟ مقدار یہ کہ جن کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی موجود ہو۔ ایک بات یہ ہوگی، اس بات کی سمجھ آ گئی؟ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی موجود ہو۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی رقم موجود ہو، اس بات کی توجہ فرمائی آپ نے، اگر اتنی رقم موجود ہو۔ اب پہلی بات کیا تھی کہ سونا موجود ہو، چاندی موجود ہو۔ دوسری بات کیا ہے؟ اتنی رقم موجود ہو۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس رقم کا مال تجارت ہو۔ کیا ہو جی؟ سارے بولے کیا ہو جی؟ مال تجارت ہو۔ اب رقم سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، پاس موجود اتنے پیسے نہیں ہیں، پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اتنے کا کاروبار ہو بندے کا، 7.5 تولے جو سونے کے پیسے بنتے ہیں، اتنے کا کاروبار اس کا۔ اب اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ فرمایا اگر وہ نہ دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور ایک آیت کا ترجمہ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ کیا خوب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مالک مال ہم کو عطا کرتا ہے، اب دیکھیں کہ مال بھی رب عطا کرتا ہے ہم کو، اور فرماتا ہے کہ میں تمہارے مال کو پاک کر دوں گا، میں تمہارے مال کو صاف کر دوں گا۔ وہ کب کروں گا؟ جب تم میرے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کرو گے۔ کیا ادا کرو گے جی؟ زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اب یہاں پر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مال ہمیں کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے۔ آج ہم بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، دولت ہے، پیسہ، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ کے اندر دینے کی باری آتی تو ہم اپنے دلوں کو کمزور کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو رب کی بارگاہ سے دور کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ یار 1 لاکھ میں سے میں 2.5 دوں گا، 1 لاکھ میں سے میں رب کی بارگاہ کے اندر 2.5 دوں گا، یا 40,000 میں سے 1,000 دوں گا۔ دیکھیں، اب ہمیں یہ بات دیکھنے کو نہیں مل رہی کہ یار وہ مالک ہمیں عطا تو کر رہا ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے ہم نے دینا ہے، یہ کون سا ہمارا ذاتی مال ہے۔ اب ہمیں اس جگہ پر دیکھنا کیا چاہیے؟ دیکھنا یہ چاہیے جو مالک ہمیں عطا کرتا ہے، جو مالک ہمیں عطا کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے مال میں
اسی کی بارگاہ کے اندر دینے پر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاتھ کی جو کیا کہتے ہیں نا روزی جو ہے جو ہم کماتے ہیں اس پر وہ تخفیف نہیں کرنی چاہیے، کمی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ جو مالک ہمیں بے لوث دے رہا ہے اب اس کی بارگاہ کے اندر بھی سوچ کر سمجھ کر دینا نہیں چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ کے اندر دو، دائیں ہاتھ سے دو اور یہاں تک کہ اس ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو۔ اب آپ نے اس بات پر توجہ کی ہے؟ چلو میں سمجھا دیتا ہوں اگر نہیں توجہ کی۔ فرمایا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو کہ تم نے رب کی بارگاہ کے اندر کچھ خرچ کیا ہے۔ وہ کیوں؟ آج ہمارا یہاں پر دور کیا ہے؟ آج دور یہ ہے کہ ادھر سے ہم کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو راشن دیتے ہیں، ایک توڑا آٹے کا دیتے ہیں، 7 بندے ساتھ ہوتے ہیں جو سیلفی لینے والے ہوتے ہیں، پھر سیلفی لے کر کیا ہوتا ہے ہم سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں، انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتے ہیں، یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور کیا لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ یار ہم نے لوگوں کو یہ مال دیا ہے۔ یہ دکھلاوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارے بولے یہ کیا ہے؟ دکھلاوا ہے۔ فرمایا دکھلاوے کی عبادت اور دکھلائے ہوئے کا مال رب کو پسند کوئی نہیں ہے۔ رب نہ ہی اس کے دکھلاوے کی عبادت کو قبول کرتا ہے، نہ ہی دکھلاوے کے دیے ہوئے مال کو قبول کرتا ہے، اور نہ ہی دکھلاوے کے رزق کو قبول کرتا ہے۔ اب دیکھیں سرکار کا فرمان ہے، یہ ہم پر عیاں ہے، ہم پر ظاہر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لایا جائے گا، اور اب فرمائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا مالک میں تیری راہ کے اندر میں نے جہاد کیا ہے، میں تیرے نام پر قربان ہوا ہوں، میں نے جو جان ہے یہ تیرے نام پر قربان کی ہے۔ مالک فرمائے گا یہ بتا جو تو نے جان قربان کی میرے نام پر قربان کی ہے، تجھے لوگ شہید کہے تو نے اس نام پر قربان کی ہے؟ اس کا رنگ ہکا پکا ہو جائے گا۔ مالک فرمائے گا اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ اب یہاں پر لمحہ فکریہ ہے، ایک بندہ کام کرتا ہے رب کی رضا کے لیے، دوسرا کام ہے لوگوں کو دکھوانے کے لیے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ بلے بلے کریں، لوگ کہیں واہ جی بھائی یہ بندہ تو بڑی عبادت گزار ہے، یہ بندہ لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کی واہ واہ تو ہم لے لیں گے، اگر یہی دیا ہوا ہمارا مال، یہی ہمارا دیا ہوا راشن اگر رب کی بارگاہ کے اندر ہی قبول نہ ہو، اب اپنے دلوں سے اس بات کا فیصلہ لیں کہ یہ بات ہماری رب کے ہاں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، ہم جو مرضی کر لیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ جو بزرگوں نے فرما دی اسی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات انہوں نے بڑی آسان کر دی، بڑے ہی پیارے جملوں کے اندر اس بات کو پرو دیا۔ وہ یہی ہے کہ تم رب کی بارگاہ کے اندر دو اور اس کا ڈنڈورا نہ پیٹو، لوگوں پر اس بات کو یہاں نہ کرو، لوگوں پر ظاہر نہ کرو، لوگوں پر اس بات کو افشا نہ کرو۔ کیوں کہ لوگوں کو بتاؤ گے تو تمہاری نیکی کے اندر کمی آئے گی۔ اگر تم اس کا جو مال تم دو گے رب کی بارگاہ کے اندر، اب تمہیں چاہیے کیا؟ تم اس کی تجارت اپنے رب کے ساتھ کر لو۔ کس کے ساتھ تجارت کر لو؟ فرمایا کہ ان باتوں کو لوگوں پر ظاہر نہ کرو، لوگوں پر افشا نہ کرو۔ بات فقط یہی ہے، کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی اچھا عمل کرو، اس کو فقط رب کی بارگاہ کے اندر پیش کر دو کہ مولا یہ تیرے لیے میں نے کیا ہے، نہ ہی مجھے کسی لوگوں کی واہ واہ چاہیے، نہ ہی مجھے لوگوں کی بلے بلے چاہیے، نہ ہی لوگ مجھے کہیں کہ یار یہ بندہ بڑا سخی ہے، بڑا ہی مالدار ہے، یہ بڑا ہی حاجی ہے، بڑا ہی نمازی ہے۔ مولا مجھے کسی کا کچھ نہیں چاہیے، فقط چاہیے تو تیری بارگاہ سے چاہیے، تیرے دربار سے چاہیے۔ اب جب ہماری نیت خالصتاً ہو جائے گی، جب ہماری نیت ایک ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، پھر مالک ہمیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، پھر ہم اتنے لوگوں کا ہمارے ہاں سے چولہا جلے گا کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہوگا، اور ہمارے گھر والے، ہمارے باہر والے ہماری اتنی عزت کیا کریں گے جو ہمارے علم کے اندر بھی نہ ہوگی، اور ہم اس بات کا علم بھی نہ ہوگا کہ یار یہ لوگ ہماری عزت کس وجہ سے کرتے ہیں، کس لیے ہمارے لوگ عزت کرتے ہیں۔ تو ہمیں دکھلاوے کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی بات کی سمجھ آ گئی؟ اگر آ گئی تو کہہ دیجیے الحمدللہ۔ پھر ہم آگے چلیں۔ حضور جانم قرار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال حاصل کرے تو اس پر اس وقت زکوٰۃ نہیں جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔
حدیث پاک ہے، اس کو آسان کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا چلوں۔ کیا فرمایا؟ جو شخص مال حاصل کرے فوراً مال حاصل کر دے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب سوال بنتا ہے بھی کب فرض ہے؟ مال تو ہمارے پاس آ گیا، مال کتنا ہے جی؟ 7.5 تولے سے زیادہ کا مال ہے، اتنی رقم سے زیادہ مال ہے، 52 تولے چاندی سے زیادہ مال ہے، اب زکوٰۃ کیوں نہیں فرض ہے؟ اب یہاں پر کیا بیان ہوتا ہے؟ فرمایا کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب تمہارے پاس 7.5 تولے رقم یا سونا موجود ہو، اس رقم کو یا سونے کو 1 سال گزر گیا ہو، تمہارے پاس وہ نقدی، تمہارے پاس وہ سونا موجود ہو، اب تمہارے پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 7.5 تولے سونا ہے، اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ سونے کی قیمت کیا ہے، اس کی رقم کیا ہے۔ چاندی ہے، بازار سے پتہ کریں، جو تاجر حضرات ہیں، جو جولرز حضرات ہیں، جو چاندی کا کام کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی چاندی کا آج کل کیا ریٹ ہے، سونے کا کیا ریٹ ہے۔ اب پوچھ کر اب اپنے یہاں پر ذہن کا مفتی نہیں بنانا، اب یہ نہیں کہنا کوئی نہیں یار انہیں دے چڑھو تو ہو جائے گی، زکوٰۃ ہی دینی ہے، نہیں۔ زکوٰۃ جب شریعت کے ہم لگائے ہوئے قانون پر دیں گے تو زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی، زکوٰۃ میں کمی کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب مال کو آپ کی موجودگی کے اندر 1 سال گزر گیا ہے، اب زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اب 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ اب آپ اس بات پر توجہ کر لیں، 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2,500 روپیہ۔ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2,500 روپیہ۔ اب آج کے دن پر غالباً 13واں روزہ ہے، آج 13ویں روزے میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے۔ اب اگلے سال 12ویں روزے وہ 1 لاکھ میرے سے، یا 11ویں روزے میرے سے 1 لاکھ لگ گیا ہے۔ اب جب 12واں روزہ یا 13واں روزہ آئے گا میرے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں وہی رقم میرے پاس موجود ہے، اب 13واں روزہ آ گیا، 14واں روزہ آ گیا، اب میرے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب مجھے کیا چاہیے؟ مجھے چاہیے یہ کہ میں زکوٰۃ کو جلدی سے جلدی ادا کروں۔ اس مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اگر آ گئی تو ماشاءاللہ۔ اب اگلی حدیث پاک سنیے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یہ جملے بڑی ہی مالی توجہ کی بات ہے، یہ بات چھوٹی بھی نہیں ہے۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو سوچیں ہمارے ساتھ آخرت کے اندر کیا معاملہ پیش آئے گا، اگر کم دیتے تو ہمارا کیا معاملہ ہمارے ساتھ بنے گا۔ سنیے، اس حدیث پاک روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور جان جانم قرار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے مال عطا کیا، اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو اس کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے اس کے سر پر 2 چونٹیاں ہوں گی، یعنی کہ سانپ کے 2 سر پر چونٹیاں ہوگی، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر لٹکا دیا جائے گا۔ تو جو کیا حضرات نے، جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن جو اس کی زکوٰۃ ہوگی، جو اس نے ادا نہیں کی ہوگی، جو گنجے سانپ کی شکل کے اندر اس سانپ کو مسلط کیا جائے گا، اس کی 2 چونٹیاں ہوں گی، اس کے گلے کے اندر توق بنا کر، یعنی کہ توق ہماری زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ کہہ لیں کہ جوتوں کا ہار، یا اس طرح کی بری سزا دی جائے جو لوگ دیکھیں، لوگوں پر گرا گزرے، برا گزرے، اور اس بندے کی ندامت و شرمندگی ہو۔ فرمایا کہ سانپ کو اس کی گردن کے اندر لپیٹ کر جس نے زکوٰۃ کے اندر کنجوسی کی، زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ جو اس کو رب نے اس کو مال عطا کیا، رب کے دیے ہوئے مال پر اس نے کنجوسی کی۔ پھر فرمایا پھر وہ سانپ اس کے باچھے پاڑے گا، یعنی کہ یہ جو جبڑے ہوتے ہیں، یہ جو باچھے ہوتے ہیں جن کو ہم ہونٹ اور پھاڑ کر وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ بڑا ہی برا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی جائیداد ہے، ہمارے پاس زمین ہے، ہم اس کا عشر نکالیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو دیکھیں
ہم زکوٰۃ ادا کریں گے مال کم نہیں ہوگا، زکوٰۃ دیں گے مال کم نہیں ہوگا، عشر دیں گے مال کم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مالک نے فرما دیا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے دو۔ کیا کہا؟ ہمارے دیے ہوئے میں سے، یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے پاس ذاتی ہے تم اس سے دو، جو تمہارے پاس ذاتی اس سے دو، نہیں، جو ہمارا دیا ہوا مال ہے، جو تم کو ہم نے عطا کیا اس میں سے دو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نہ تو سرکار کا فرمان ذہن کے اندر آ گیا، سرکار نے فرمایا مالک جدوں بھی گال کر دینے کمال دی کر دینے، بڑی سونی گال کر دینے۔ سرکار نے فرمایا بندے کو صرف 3 چیزیں بچتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ضروری بات ہے، اس کو اپنے ذہنوں کے اندر نشین کر لیں، اس کو اپنے دل کی تختیوں پر اس بات کو لکھ لیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ صرف بندے کو کتنی چیزیں بچتی ہیں؟ 3 چیزیں۔ کتنی چیزیں بچتی ہیں بھائی؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز سرکار نے فرمایا جو بندے نے کمایا اور کھا لیا اس کو وہ بچا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جو کھایا، جو کمایا وہ کھا لیا۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو چیز اس نے پہنی اور اس نے پہن کر اس کو ضائع کر دیا، اس کو اتار دیا، یہ چیز اس کو بچی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا تیسری چیز اس کو وہ ہے کہ جو اس نے اپنے لیے آخرت کا سامان بنایا، آخرت کا سامان کو جوڑا، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرے، رب کی بارگاہ کے اندر عبادت کرے، اپنے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ کتنی چیزیں بیان کر دی گئی؟ 3 چیزیں۔ اب اگلی بات دیکھیں، اب یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے بینکوں کے اندر کھاتے چلتے ہیں، بڑی بڑی دولتیں ہم نے سانبھ کے رکھی، سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کہ یار میں فلانا کام کرنا، فلانی کوٹھیاں پانیاں وہاں تے فلانی دکانہ بناواں گا تو اے کام کریں گا۔ اب یہاں پر نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ کہ اب دیکھیں، نہ ہی ہم یہاں پر کوئی اسٹامپ لے کر آئے ہیں، نہ ہی ہم پر یہاں پر کوئی اسٹامپ لکھوا کر لے کر آئے ہیں کہ یار میں 50 سال اور جینا ہوا، 100 سال جینا ہوا، 200، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اگلی گھڑی ہم دیکھیں گے یا نہیں، اگلی ساتھ ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ اب سرکار نے ونڈ کر دی۔ ونڈ کیا کی؟ فرمایا کہ صرف 3 چیزیں بچتی ہیں، جو اس نے کھا لیا، جو پہن لیا، جو رب کی بارگاہ کے اس نے دے دیا، جو اس نے اپنے مال کے صدقہ کیا اور اپنے لیے آخرت کا سامان مہیا کر لیا۔ اور مالکوں نے اتنی ہمارے لیے آسانی پیدا کر لی، اتنی رعایت عطا کر لی، اب ہم جو ہیں اب اس بات سے منہ پھیریں تو ہمارا یہ منہ پھیرنا کوئی بنتا تو کوئی نہیں، کہ بنتا ہے؟ نہیں نہ بنتا۔ تو ہمیں اب کرنا کیا چاہیے؟ اب ہمیں کرنا چاہیے جو ہمارے پاس مال پڑا ہے، جو ہمارے پاس رقم موجود ہے، اسے اچھے کام کے اندر صرف کرنا چاہیے۔ اچھا کام کیا ہے؟ اچھا کام یہ ہے کہ مساجد کو دینا چاہیے، مدرسے کے اندر دینا چاہیے، جو مستحق ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جن کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا ان کے گھر کے اندر راشن پہنچانا چاہیے۔ ماہانہ باندھ لیں یا 2 ماہانہ باندھ لیں، 6 ماہانہ باندھ لیں، سالانہ باندھ لیں، جو آپ کو آسانی لگے وہ آپ ان کے ساتھ باندھ لیں، زکوٰۃ کی پیسوں کی صورت کے اندر، اور کیا کہتے ہیں نا کہ یہ راشن کی صورت کے اندر، سبزی کی صورت کے اندر، کسی بھی صورت کے اندر آپ ان کے ساتھ باندھ لیں کہ ہم آپ کے گھروں کے اندر راشن پہنچائیں گے۔ دیکھیں کسی کی وجہ سے آپ ان کا چولہا جلا دیں تو آپ کے والے نیارے ہیں، آپ کی بگڑی بن جائے تو سبحان اللہ۔ کسی کے ہاں سے ایک لفظ نکلے کہ اے اللہ جن نے ساڈا ٹھڈ بھریا، جن نے ساڈے ہاں رزق پہنچایا، جن نے ساڈا چولہا جلایا، مالک تو ان دی بخشش فرما دے۔ کسی غریب کے منہ سے نکلے وہ جملے ہماری بگڑی بنا جائیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ تو اب ہمیں اس بات پر کنجوسی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ اب مزید سنیے، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ اسے جو بندہ زکوٰۃ نہ دے گا اس کو غربت کے اندر مبتلا فرما دے گا، مال کی کمی ہوگی، برکت نہ ہوگی،
کمائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر چلا گیا، برکت نہیں ہوگی مال کے اندر۔ اب اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک امام مسلم نے اپنے مسند کے اندر لکھی۔ حضرت عمار بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور جان جانم قرار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں 4 چیزیں فرض کر دیں۔ کتنی چیزیں فرض کر دیں؟ 4 چیزیں فرض کر دی۔ جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کم نہ دے گے۔ کتنی چیزیں؟ جو 3 ادا کرے اور ان میں سے ایک کو چھوڑ دے، فرمایا وہ اس 4 کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ فرمایا 4 چیزیں یہ کہ نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ دوسری چیز زکوٰۃ۔ تیسری چیز رمضان المبارک کے روزے۔ چوتھی چیز حج بیت اللہ۔ اب اسی بات پر وقت پورا ہو جائے گا۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز کس پر فرض کی؟ نماز کیوں فرض کی؟ کتنی عمر کے اندر فرض کر دی گئی؟ کون نہ پڑھے گا کیا اس کے لیے سزائے ہے؟ جو پڑھے گا اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلی بات جو نماز ہے، یہ ہر عاقل اور بالغ پر نماز کو فرض کر دیا۔ اب جو بھاگے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ نماز فرض کن پر ہے؟ عاقل پر، بالغ پر، مرد پر، عورت پر۔ یہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب 7 سال بچے کی عمر ہو جائے اس کو نماز کی کیا کرو؟ تلقین کرو کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیوں کہنے کا کہا گیا؟ اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کم ذہن ہوتا ہے، ماں باپ جس بات پر لگا دیتے ہیں بیٹے وہی کام کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سرکار کا فرمان ذہن کے اندر آ گیا۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جب مالکوں کی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ذہن کے اندر آ جاتی ہے۔ اب سنیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی رسول ہیں۔ عرض کی یا سیدی آج کا کھانا آپ کا میری طرف ہے۔ یہ حدیث پاک کافی طویل ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر تشریف لے آئیں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اپنے گھر تشریف لے کر گئے، اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی ہاں ایک بکری کا بچہ موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، اس بکرے کے بچے کو لے آؤ، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور سرکار کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ سرکار کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ اب انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جب ذبح کیا کھانا پکنا شروع ہو گیا۔ جو بڑا بھائی تھا اس نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ آج والد صاحب نے پتہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا والد صاحب نے کیا کیا؟ فرمایا کہ والد صاحب نے آج بکری کے بچے کے گردن پر رکھ کر چھری چلا دی، اس کو ذبح کر دیا۔ اچھا یہ کیا؟ اب وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ اچھا ہم بھی کریں؟ اس نے کہا کرو۔ اب وہ چھوٹے بھائی کو لٹایا، لٹانے کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری چلا دی۔ اب ہوا کیا؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اب جو بڑا بھائی تھا وہ ڈر گیا، وہ کمانے لگ گیا، اس نے اوپر سے چھلنگ لگا دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سرکار تشریف لے کر آئے، سرکار نے فرمایا تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اب ان کے بعض ذہن کے اندر نہیں تھی کہ بچے کدھر ہیں۔ گھر کے اندر بچے لینے گئے تو بی بی صاحبہ نے کہا بچے تو نہیں ہیں، بچے تمہارے یوں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بچوں نے آپ کی طرف دیکھا تو بچوں نے بھی وہی کام کیا جو آپ نے کیا۔ اب یہاں پر بات کیا ہے؟ بات ہی کہ جو بچوں نے وہی کیا جو اس کے والد نے کیا، جو ان کے والد نے کیا۔ اب والد نے کیا کیا؟ بکری کے بچے کے گردن پر کیا کیا؟ چھری کو چلا دیا۔ اب بچوں نے بھی وہی کام کیا۔ اب اگر آج ہم اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لے کر آئیں گے، نماز کی طرف لے کر آئیں گے، ان کو قرآن پاک کی طرف مساجد کے اندر بھیجیں گے تو ہمارے بچے ظاہر بات یہی کام کریں گے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے۔ یہ واقعہ کافی طویل تھا، وقت کو میں نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس واقعے کو کافی شارٹ کٹ کیا۔ اب بات کیا ہے؟ جو والد نے کیا وہی بچے نے کیا۔ اب اگر آج ہم اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کی انگلیوں کے اندر اپنی انگلیاں دے کر ان کو مسجد کے اندر لے کر آئیں گے
تمہارے بچے بھی کیا کریں گے؟ وہ مر بھی جائیں گے، قیامت آ جائے گی، وہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بھی بنیں گے، اور قیامت کی صبح تک، یا یوں کہہ لیجئے کہ قبر کی دیوار تک وہ بچے نماز کے عادی ہو جائیں گے، وہ نماز کو چھوڑیں گے نہیں۔ نماز یہ ہے۔ اب پھر اگلی بات کیا ہے؟ روزہ فرض ہو گیا رمضان شریف کا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، لیکن جو رمضان کے ایک روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھ دیا، وہ سارے سال، وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو وہ نہیں پا سکے گا۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے؟ اب تندرست ہیں، رمضان آتا بھی نہیں ہے، ادھر سے ہم اپنی بیماری کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ یار میں بیمار ہو گیا، میرے کو روزہ نہیں رکھا جانا۔ عجیب بات ہے۔ اب یہاں پر ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ روزہ معاف کن کو ہے؟ یہ بھی پچھلے جمعہ سارا ہم نے جو بات تھی ہم نے عرض کر دی تھی۔ جو اتنا بیمار ہو ڈاکٹر ان کو یہ کہیں کہ بھائی تم بچ نہیں سکتے، اگر تو روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، یا تمہاری بیماری کے اندر اضافت ہوگی، تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تم روزہ نہ رکھو، ہاں جب تم تندرست ہو جاؤ تم روزہ رکھ لینا۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ پچھلے جمعے بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی۔ روزے کی معافی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم سوچیں گے یار میں بیمار پہ گئے تھے، مینوں بیماری ہے، معافی کوئی نہیں۔ معافی کسے بندے نے روزے دی کوئی نہیں۔ تو نہ ہی اے ماڑی موٹی سر دی پیڑ ہوئے، ٹیڈے نو پیڑ ہو تو روزہ چھاڑ کے بہ جانا چاہیے۔ اب دیکھیں ہماری شریعت نے کتنی رعایت عطا کر دی۔ فرمایا کہ جو عورت حیض کے دنوں کے اندر ہو، جو عورت حاملہ ہو، جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو، یا جو دودھ پلانے والی ماں ہو، اس کو ہم نے روزے کی تخفیف دے دی، اس کو روزے کی معافی دے دی۔ اب اگر ہمارا ان تینوں باتوں کے اندر ہمارا کوئی لنک ہے تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ان تینوں باتوں کے اندر ہمارا کوئی لنک نہیں ہے تو ہم پر روزہ فرض ہے۔ جو پیچھے بات کر گزرے ان باتوں کو دیکھنا چاہیے، اور جو ہم نے یہاں پر بات عرض کر دی کہ روزہ کسی بھی حالت کے اندر معافی نہیں ہے۔ ہاں پچھلے جمعہ بھی بات عرض کی، بار بار بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض ذہن نشین ہو جائے، بعض ذہنوں کے اندر پکی ہو جائے۔ مسافر ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے، اب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس پر روزہ چھوڑنے کی قضا بھی لازم ہے، فقط وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اب یہ بات بھی نہیں کہ چھوڑ دیا بس گیا، نہیں، اب روزے کی قضا لازم ہے۔ اب بات یہاں پر کیا ہو رہی تھی؟ بات یہاں پر زکوٰۃ کی ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر چلتے چلتے بات آ گئی، سرکار کا فرمان آ گیا۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ حج بیت اللہ کرنا۔ کیا چیز کرنا جی؟ سارے بولا کریں نا، حج بیت اللہ کرنا۔ اب حج کس پر فرض ہے؟ حج بھی اسی بندے پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو مالک نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر حج فرض ہے۔ وہ پچھلے جمعہ بھی ایک سرکار کی حدیث پاک بیان کی گئی تھی نا کہ صحابہ نے عرض کی حضور اگر ہر سال کے اندر ایک مرتبہ حج کریں تو سرکار خاموش رہے، سرکار نے کچھ نہیں فرمایا۔ سرکار جانتے ہیں کہ میری جو امت ہے، جو میرے بندے ہیں، یہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہر سال میری بارگاہ کے اندر آئیں، رب کے بارگاہ کے اندر آئیں، رب کے بیت اللہ کا طواف کریں۔ اس لیے مالک نے فرمایا جو صاحب استطاعت بندہ ہے، جو مال کے نصاب بندہ ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، یا اس کی نقدی موجود ہے، یا اتنا کاروبار ہے، یا 52.5 تولے کی چاندی موجود ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس پر حج بھی فرض ہے۔